بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بزرگان محترم، مہمانان مکرم، معزز حاضرین اور عزیز طلبہ، ہے ملک و ملت پہ احسان مدرسوں کا، ہے ملک و ملت پہ احسان مدرسوں کا، ہے تمام جہاں بھر میں فیضان مدرسوں کا، فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ بزرگان محترم، آج کا بابرکت دن، بہت ہی خوشی کا دن، جسے ہم یوم آزادی کے نام سے منانے جا رہے ہیں۔ یقیناً آج ملک بھر میں جھنڈے پھہرائے جا رہے ہیں، لہرائے جا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہے، روشنی اور شمع جلائی جا رہی ہے، لیکن یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں یا منا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں آزادی صرف گلدستے کی طرح آئی ہے، ایک پھول کی طرح آئی ہے۔ قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی ہے، قربانیاں ہمارے بڑوں نے دی ہے، ان قربانیاں کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو باقاعدہ جان بوجھ کر بھلا دیا گیا ہے۔ باقاعدہ اس ملک سے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کو بھلا دیا گیا ہے، اور یقین جانیے کہ قوموں کی تاریخ بار بار تجربات کی روشنی میں یہ بتا چکی ہے کہ جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے، جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے، وہ کبھی بھی مستقبل میں کامیابی کے نقوش ثبوت نہیں کر پاتی۔ کامیاب منصوبے ہمیشہ ماضی کی تاریخ کے سامنے رکھ کر ہی بنائے جاتے ہیں، اور جب ماضی کو بلا دیا جائے یا تاریخ کو مسخ کر دیا جائے یا اسے جان بوجھ کر منہ موڑ لیا جائے تو پھر اخلاقی زوال قوم کا مقدر بن جاتا ہے، قوم کی طاقت کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، قوم بزدل ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً جو انگریز اس ملک سے گیا تھا، یہ کہنے دیجئے کہ ساتھ تو چلا گیا، اپنے نشانات چھوڑ کر گیا، اس پر ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اور اس ملک میں کبھی ہندو مسلم کے فساد کرا دیے، کبھی مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ بازی کرا دی۔ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے اس دن ساری نفرتوں کو، سارے تفرقوں کو چھوڑ دیا تھا، اور یقیناً ملک کی آزادی میں جڑ گئے تھے۔ آج کا یہ دن مجھے اور آپ کو اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیتا ہے۔ احسان فراموشی کی اس سے بدترین مثال کیا ہوگی کہ آزادی کے لیے جن لوگوں نے فضا ہموار کی، مردہ دلوں میں روح پھونکی، جن کو جھنجھوڑ کر آزادی کا راہرو بنایا، اور برطانوی سامراج اور تشدد کے مقابلے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پھانسی کے پھندوں کو چوما اور گلے میں ڈال لیا، سینوں پر گولیاں کھائی، شہیدان قوم ملت کی فہرست میں اپنا نام سنہری حرف سے نقش کرا دیا۔ آج انہی لوگوں کی مخلصانہ خدمات اور قربانی کو ملک کی تاریخ سے حرف آخر کی طرح مٹا دیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو راستے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، کبھی تماشا دیکھ رہے تھے یا ویسے ہی شامل ہو گئے، ان لوگوں کے سروں پر عزا اور قیادت کا تاج پہنا دیا گیا۔ قیادت کا تاج ان لوگوں کے سر پر پہنا دیا جو کبھی سائیڈ پر کھڑے ہوئے تھے۔ ورنہ اصل آزادی کے ہیرو، اور آزادی کب سے شروع ہوئی ہے مجھے معاف فرما دیجئے، جب بھی آزادی کی جنگ کا نام چھیڑا جاتا ہے، بہت معاف فرما دیجئے، ہمارے بولنے والے 1857 سے جنگ کا اقرار کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آزادی کی لڑائی 1857 سے لڑی گئی۔ بالکل غلط بات ہے، یہ تاریخ کے ساتھ بڑی جہالت ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے بڑی چوری کی ہے تاریخ اور اتہاس کے ساتھ۔
ہمیں یہ جاننا پڑے گا اس مقدس زمین پر ناپاک انگریز کے قدم کب سے پڑے ہیں. مجھے مختصر طور پر کہنے دیجئے، ویسے میری لگام سلیم بھائی نے کھینچ رکھی ہے، کہہ دیا کہ لمبی نہ کھینچیو، جلدی آ جا، لیکن میرے اکابر کی تاریخ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میرے عزیز طلبہ کو میں بتلا دوں. سب سے پہلے اس ملک میں 1498 کے اندر پورٹوگیز واسکو ڈی گاما کے روپ میں یہاں پر آئے ہیں. سب سے پہلے 1498 15ویں صدی شروع ہو اس سے پہلے یہ لوگ آئے ہیں، پورٹوگل کے رہنے والے پورٹوگیز. اور ملاح نے پہلا قدم رکھا اور کالی کٹ کے اندر، ہندوستان کے علاقہ کالی کٹ کے اندر اپنی تجارت کا آغاز کیا. جنوبی ہند میں قدم جمانے شروع کر دیے اور پورٹوگیز کی دیکھا دیکھی یورپ کے دیگر ممالک کو یہ سونے کی چڑیا، یہ ملک ہندوستان انہیں نظر آیا. ان کے دلوں میں بھی لالچ آنے لگی اور اسی طریقے سے ان کی ران ٹپکنے لگی اور یورپ اور دیگر ممالک یورپ کے اس ملک میں آنے لگے. تقریباً چنانچہ 101 تاجر اور بیپاری 30,000 پاؤنڈ کی سرمایہ داری لے کر اس ملک میں آئے اور اس ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے 30,000 پاؤنڈ کی فیکٹری کا انہوں نے آغاز کیا اور ابتدا کی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے بنگال کو اپنا مرکز بنایا. اسی طریقے سے 1601 کے اندر انگریز باقاعدہ آنے لگا، دھیرے دھیرے اپنی فوج بھی منتقل کرنے لگا. ان کی نیت ہی سورت شہر کے اوپر 1612 میں بگڑی ہے. 1612 میں سورت شہر کو مرکز بنایا، احمد آباد کی طرف رخ کیا، اجمیر، آگرہ اور برہان پور کو یہ لوگوں نے اپنے قبضے میں لیا ہے. اور دھیرے دھیرے جیسے بیپار کے لیے یہ لوگ آتے گئے، ساتھ میں اپنی فوج کو بھی لاتے گئے. لیکن جب تک ہمارے اکابرین ان کو پہچان گئے تھے، جس میں سے حیدر علی بھی تھے، سراج الدولہ بھی تھے، سلطان ٹیپو بھی تھے. لیکن یاد رکھیے، جب تک مغل بادشاہوں کی لوگوں نے چاپلوسی کی انگریز نے اور اپنے آپ کو بیپاری ثابت کیا اور بیپار کے نام سے اس ملک میں پھیلتے چلے گئے. لیکن جب تک حضرت اورنگزیب، جس کو اس ملک کے کچھ مٹھی بھر لوگ ان سے نفرت کا اعلان کرتے ہیں، جب تک اورنگزیب زندہ رہا، انگریز کی طاقت میں رہی کہ کھل کر یہ کہتا کہ اس ملک پر میں قبضہ کروں گا، وہ تاجر اور بیپاری کے نام سے رہا. جب اورنگزیب رحمت اللہ علیہ چلے گئے، انگریز کی ہمت بڑھ گئی. بتاؤ وہ لوگ جو اس ملک میں اورنگزیب کو گالی دیتے ہیں، کیا وہ اس ملک کے وفادار ہیں؟ سراسر وہ اس ملک کی تاریخ سے انجان اور ناواقف ہے. وہی اورنگزیب ہے جن کا تعلق ان مدارس کے ساتھ تھا. آئیے میرے بھائیوں، میں زیادہ بات ٹائم نہ لیتے ہوئے بہت مختصر سے طور پر بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ 1857 سے جنگ آزادی شروع نہیں ہوئی ہے، غلط ہے. سب سے پہلے جنگ شروع ہوئی 1757 میں، بنگال کے سراج الدولہ نے جنگ کی ہے. اسی طریقے سے 1767 کے اندر 1767 کے اندر حیدر علی نے کی ہے. اس طریقے سے بعد مجنون شاہ نے 1776 کے اندر 1780 تک جنگ لڑی ہے. ٹیپو سلطان، حیدر علی کا بیٹا ٹیپو سلطان، جس کے مظہر کے اوپر باقاعدہ سیاست کی گئی، راج کرن کیا گیا. جب تک ٹیپو سلطان رہا، انگریز کی ہمت نہیں ہوتی تھی. انگریز ٹیپو سلطان کو دیکھ کر اپنی تلواریں چکا دیا کرتا تھا. جب ٹیپو سلطان کا انتقال ہوا، اس وقت انگریز نے یہ کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہے، ورنہ یہ کہنے کی طاقت نہیں تھی انگریز کے اندر. ٹیپو سلطان کے جانے کے بعد ہی انگریز نے یہ کہا تھا. خیر میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا 1791 میں مولوی شریعت اللہ نے اور ان کے بیٹے داؤد میاں نے اور اسی طریقے سے سید احمد شہید، ایک بہت بڑی داستان ہے. میں نہیں چاہتا، صرف اتنا ہی کہتا ہوں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. قصہ مختصر،
ہمارے سلیم بھائی کے ایک دوست اور مدرسہ میں ایک آفیسر آئے تھے، انہوں نے ہمیں کچھ انعام دیے. میں بھی وہ بتلاتا ہوں، جب تک ان مسلمانوں کے نام تاریخ کے ساتھ نہ جوڑے جائے ملک کی آزادی کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی. جن کے اندر سے 1857 سے لے کر آزادی کی صبح تک جد و جہد میں رہے اشفاق اللہ خان صاحب، جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے 27 سال کی عمر میں پھانسی کے پھندے کو گلے سے لگایا. عبدالقیوم انصاری نے 16 سال کی عمر میں جنگ آزادی میں شریک ہوئے اور تا حیات ملک کی خدمت کرتے رہے. ان کے علاوہ شاہ نواز خان، ارونا، آصف علی، بہادر شاہ ظفر، بیگم حضرت محل اور جنرل بخت خان نے ہندوستان کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا. مولانا ابوالکلام آزاد کی جد و جہد آزادی کو بھی ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. 17ویں صدی، 18ویں صدی اسی طریقے سے 19ویں کا ابتدا ہوئی. گاندھی جی کا ساتھ لیا گیا، برادران وطن کا ساتھ لیا گیا اور بائیکاٹ کا اعلان کیا، ترک موالات کا اعلان کیا، انگریز کی بناوٹ کو چھوڑ دیا جائے. یہی وہ جو تھی جس نے ناک دبائی، انگریز منہ کھولنے پر مجبور ہو گیا. جب ہمارے اکابرین نے انگریز کی مصنوعات اور بناوٹ سے باقاعدہ ناک دبا کر اس کو منہ کھولنے پر مجبور کیا، آزادی کا پروانہ لکھنے پر مجبور کر دیا. خیر میرے دوستو، اس ملک کی مٹی جہاں سے بھی اٹھا کر سنو گے ہمارے باپ دادا کی وفاداری کا خون اور خوشبو انشاءاللہ نظر آئے گی. ہماری گھٹی میں ہے، وفاداری ہماری گھٹی میں ہے. ہم کبھی بھی اس ملک کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. قصہ مختصر، میرے عزیز طلبہ، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ ملک جس کی اینٹوں کو بنایا ہے آپ کے بڑوں نے، آپ کے بزرگوں نے، چاہے وہ شاہ عبدالعزیز صاحب ہو، شاہ ولی اللہ صاحب ہو، یہ فکر ولی اللہ کی ہے. علماء دیوبند نے حضرت مدنی سے لے کر حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی، کتنے نام لوں؟ ایک دو نام ہوں تو میں لوں. کہیں مفتی اللہ بخش الہی بخش کاندھلوی نظر آتے ہیں، کہیں شاہ اسماعیل شہید نظر آتے ہیں، کہیں سید احمد بریلوی نظر آتے ہیں. یہ ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے اس ملک کی عمارت کو تعمیر کیا ہے. ہم کسی کی بات میں نہ آ کر اس ملک کی بربادی کا کبھی پیغام کسی کو نہیں دیں گے. ہم یہ عہد کرتے ہیں. آج بھی ہمارے خون میں غداری نہیں ہے. مدارسیت گواہ ہے اس بات کے کہ قال اللہ اور قال الرسول کے ہم وفاداری کا سبق دیتے ہیں. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیں دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں صحیح انسانیت نصیب فرما، ہمیں صحیح توفیق نصیب فرما، اس ملک کو مضبوط نصیب فرما. اے اللہ اس ملک کو ٹکڑے ہونے سے محفوظ فرما، ہمیں وفاداری کا سبق نصیب فرما. ہمارے خون میں جو ہمارے بڑوں کا وفاداری کا خون ہے، ہمیں پھر سے اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ملک کو ٹوٹنے سے بچا، نظر بد سے محفوظ فرما. پھر ایک بار غلامی کے ہاتھ میں چلے جائے اس سے حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.